دیکھیے اذان کے متعلق یہ بات کہی جاتی ہے کہ اذان ایک نغمہ الہی ہے. اذان ایک نغمہ الہی ہے کہ جس کا گنگنانا خدا کی طرف بلند کرتا ہے. یہ انسانوں کو خدا کی طرف متوجہ کرتی. اور اذان کے متعلق یہ بات کہی جاتی ہے کہ اذان ہمیشہ سے ظالموں کے خلاف مظلوموں کی فریاد غیظ و غضب رہی. معمولی چیزیں نہ سمجھیں اس کو. ابھی جیسے کہ آگے چل کر ہماری گفتگو میں بات آئے گی کہ آج کل کے اس پر آشوب اور خطرناک ترین دور میں جس سے شیعت گزر رہی ہے، اذان سے بھی بہت مدد لی جا سکتی. اور ایک بات اور یہاں پر کہہ دی جائے کہ خاص طور پر وہ افراد کہ جو کہ مغربی ممالک میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے، آج کل ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ یہاں سے پاکستان کے حالات کی وجہ سے بیرون ملک یا مغربی ممالک میں منتقل ہونا کیسا ہے، جو کہ خود ایک تفصیلی موضوع ہے. البتہ یہ بات ضرور کہہ دینی چاہیے کہ وہ تمام جگہیں کہ انسان ایسی جگہ جا کر رہے کہ جہاں اس کے کانوں میں اذان کی آوازیں کہیں سے نہ آئیں، یہ سخت بد نصیبی والا معاملہ ہے. اذان توحید کا بغل ہے. ایک بغل جس طرح سے بجایا جاتا تھا نا اور پھر جمع کیا جاتا تھا لوگوں کو، اذان توحید کا بغل ہے جو اسلام کی بکھری ہوئی فوج کو ایک پرچم تلے جمع کر دیتا اور سب کو جمع کر کے ایک امام عادل کے پیچھے لا کھڑا کرتا. اور جب بھی پیغمبر اسلام ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی پیغمبر اس آواز کو سنتے تھے اذان کی، ایسا لبیک کہتے تھے اور ایسا کھڑا ہو جاتے تھے، ایسے کھڑے ہو جاتے تھے جیسے کسی کو پہچانتے ہی نہ ہو. یہ اذان ہی تھی جس کے متعلق پیغمبر کے متعلق یہ بات ملتی ہے. اور پیغمبر یہ بات بھی فرماتے ہیں کہ اگر جان لیتے لوگ یہ بات کہ اذان کہنے کا کتنا ثواب ہے، اذان دینے کا، اور مسجد میں پہلی صف میں نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے، تو یقیناً اس کام کے لیے قرآن اندازی کی جاتی. لوگ لائنیں بنا بنا کے پہلی صف کے اندر آ کر لگتے کہ ہم پہلے سے جا کر کھڑے ہو جائیں، اتنا زیادہ ثواب ہے کہ ہم پہلی صف میں ہم کو جگہ مل جائے. اذانوں کے پرچی لکھوانے کے لیے لوگ اتنی لمبی لمبی لائنیں لگاتے کہ آج اذان دینے کی باری ہماری ہوگی. اور دیکھیے اس حد تک یہ بات اہم ہے کہ ایک انتہائی عجیب واقعہ تاریخ اسلام کے اندر بھی پیش آیا کہ جس وقت واقعہ حرہ ہوا تھا، واقعہ حرہ، 3 دن تک ایک خاص واقعہ مسجد نبوی میں پیش آیا تھا. لیکن جو واقعہ حرہ کو نہیں پہچانتے وہ بات کہ واقعہ کربلا کے بعد یزید نے جب مدینے پر حملہ کیا تھا تو 3 دن تک مدینے کے لوگوں کی جان مال و عزت و آبرو کو اپنی فوج پر مباح قرار دے دیا تھا. اتنی بے دردی کے ساتھ اہل مدینہ کا قتل عام ہوا تھا کہ آج بھی جنت البقیع میں پورا ایک ایریا ہے جو شہدائے واقعہ حرہ سے منسوب ہے کہ یہاں پر واقعہ حرہ کے شہداء میں سے کچھ دفن، باقاعدہ اس کی الگ سے ایک 4 دیواری ہے. اور یہ وہاں پر موجود جو ہوتے ہیں جب ان سے جا کر پوچھیں کہ یہاں کون ہے تو کہتے ہیں کچھ پتہ نہیں کہ یہاں کون لوگ دفن، وہ واقعہ حرہ کے شہید. تو 3 دن تک مسجد نبوی میں نہ اذان ہوئی تھی اور نہ اقامت. اور بھی بہت خطرناک اس سلسلے میں کہ لوگ طبیعت اس کو گوارا نہیں کرتی کہ ان باتوں کو بتایا جائے کہ وہاں پر کیا چیزیں پیش آئی تھیں. تو پیغمبر کے ایک صحابی تھے سعید ابن مسیب، یہ 3 دن تک مسجد نبوی میں آ کر چھپ گئے تھے. اور سعید ابن مسیب وہ تھے کہ جن کو کہا جاتا ہے کہ مسجد کے ایسے کبوتر تھے کہ 20 سال تک کوئی بھی اذان ایسی مسجد میں نہیں دی گئی تھی کہ جس وقت اذان دے دی گئی اور سعید مسجد کے اندر موجود نہ ہو.
تو واقع حرہ میں بھی قتل عام سے بچنے کے لیے سعید جو ہے وہ مسجد نبوی میں آ کر چھپ گئے تھے، اور خود یہ کہتے ہیں سعید کہ جس وقت میں چھپا ہوا تھا مسجد نبوی میں تو میں حیران رہ جاتا تھا کہ نمازوں کے اوقات میں پیغمبر اسلام کی قبر سے اذان کی آواز آتی تھی۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ یہ جو الٹے ہاتھ پر دائرہ سا آپ کو بنا ہوا نظر آ رہا ہے اس تصویر میں، یہاں پیغمبر اسلام دفن ہے اس جالی کے پیچھے۔ تو میں پیغمبر کی قبر سے اس اذان کی آواز کو سن کر اقامت کہتا تھا اور نماز مسجد نبوی میں اکیلا پڑھا کرتا تھا، اور امیر المومنین بھی اذان کے ایسے شیدائی تھے کہ روایات میں ہے کہ 19 رمضان المبارک کو مسجد کوفہ میں جب امیر المومنین پہنچے ہیں تو سب سے پہلے کچھ ذکر خدا کیا، پھر کچھ دعائیں امیر المومنین نے وہاں پر پڑھیں، پھر 2 رکعت نماز ادا کی، پھر کھڑے ہوئے کھنکار کر گلے کو صاف کیا، ہاتھوں کو کانوں کے اوپر رکھا اور اذان دینی شروع کی۔ اور اہم بات ایک امیر المومنین کی اذان کے متعلق کہی جاتی ہے کہ جس وقت امیر المومنین خود اذان دیتے تھے، کوفے کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جہاں امیر المومنین کی اذان کی آواز نہ جاتی۔ اللہم صلی علی محمد۔ اور خود جب جنگ صفین واقع ہو رہی تھی تو اس جنگ صفین میں بھی اکثر مقامات پہ امیر المومنین خود اذانیں دیا کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ امیر المومنین کے خاص قسم کے ایک مؤذن بھی تھے جن کا نام تھا ابن نباہ۔ یہ خاص مؤذن امام کے تھے، جس طریقے سے امام حسین علیہ السلام کے مؤذن تھے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ حجاج ابن مسروق، حجاج ابن مسروق یہ خود امام حسین کے خاص مؤذن تھے، اور حجاج ابن مسروق تو خود امیر المومنین کے صحابیوں میں سے بھی تھے۔ دائیں ہاتھ پہ تو امام حسین کی قبر مبارک ہے، اور الٹے ہاتھ پہ جو گنج شہیدہ ہیں اس میں حجاج ابن مسروق کی قبر۔ اور جس وقت حضرت حر سے ملاقات امام کی ہوئی تھی تو ظہر کی جو نماز تھی اس کی اذان اور اقامت دونوں حجاج ابن مسروق نے دی تھیں، اور پھر حر کے لشکر نے بھی امام کی اقتداء میں جو ہے وہ نماز پڑھی تھی آ کر۔ اور عاشورے کے دن وہ تو مشہور ہے کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام نے اذان دی تھی، لیکن ایک روایت میں ہے کہ امام حسین نے خود اذان دی تھی، ایک روایت اس کی بھی آئی۔ اور ایسے ہی اذان کے جو شیدائی تھے وہ ہمارے دوسرے امام حسن علیہ السلام بھی تھے۔ کہ جس وقت اذان کی آواز آتی تھی امام حسن کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا، رخسار زرد پڑ جاتے تھے، اور اتنی اہمیت اذان کو دیتے تھے کہ بہت بری حالت ہو جاتی تھی خوف خدا سے اور لقائے پروردگار کے شوق میں، کہ بہت حالت جو ہے وہ خراب ہو جایا کرتی تھی۔ اور اسی طریقے سے شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، اللہم صلی علی محمد۔ پیغمبر کی وفات کے بعد جب بلال کو بلایا تھا، باقاعدہ بلال کو فرمائش کر کے بلایا تھا شہزادی، یہ بلال کی قبر مبارک ہے دمشق میں، تو اور کہا کہ میری بڑی آرزو ہے کہ میں اپنے بابا کے مؤذن کی اذان سنوں۔ بلال نے شہزادی کی فرمائش پر اذان دینی شروع کی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بی بی کو بابا کے ایام کی جو یاد تازہ ہو گئی، رخساروں پر آنسو بہنے لگے، اور جس وقت بلال نے کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ، شہزادی کھڑی ہوئی تھیں، بے ہوش ہو کر نیچے گر پڑی۔ لوگوں نے بلال کو منع کیا، بلال خاموش ہو جاؤ، کہیں دختر رسول دنیا ہی سے نہ رخصت ہو جائیں۔ تھوڑی دیر بعد شہزادی کو ہوش آیا اور بلال سے کہا کہ بلال سے کہو کہ اپنی اذان کو مکمل کریں۔ بلال نے معذرت کی، شہزادی مجھے بہت خوف ہے کہ آپ اس کو برداشت نہ کر سکیں گی،
تو بہرحال شہزادی نے بلال کے اس حضور کو قبول کر لیا۔ خود پیغمبر اسلام جس وقت سفر معراج میں آسمانوں میں تشریف لے کر گئے، وہاں پر خود اذان کا ایک واقعہ جو کہ ابھی آگے چل کر تفصیل سے بھی آئے گا کہ ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کہ پیغمبر اسلام جس وقت معراج کے سفر پر آسمانوں میں گئے تو بیت معمور پہ جب پہنچے تو اس وقت نماز کا وقت تھا۔ جبریل نے وہاں پر اذان و اقامت دی، پیغمبر اسلام آگے کھڑے ہوئے اور تمام فرشتوں نے اور تمام انبیاء نے پیغمبر اسلام کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھی، جس کی تفصیل ابھی آگے چل کر گفتگو کے اندر ذکر ہونے والی ہے۔ دیکھیے اذان ایک ایسا مستحب ہے کہ جو کہ انتہائی تاکیدی مستحب، انتہائی تاکیدی، اور ہمارے کچھ بعض متقدمین علماء جو تھے، ابن ابی عقیل عمانی اور ابن جنید وغیرہ، وہ تو اذان کو واجب سمجھتے تھے، اور جو ہمارے مشہور عالم گزرے ہیں شہید اول، جن کی کتاب لمحہ ہے، جس کی شرح شہید ثانی نے لکھی ہے شرح لمحہ کے نام سے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ سید مرتضیٰ اور شیخ طوسی نے اذان و اقامت کو نماز جماعت کے لیے واجب قرار دیا تھا۔ یعنی اس کی اتنی اہمیت ہے کہ ابن جنید اور ابن ابی عقیل عمانی جو تھے وہ تو ہر نماز کے لیے واجب کہتے تھے، البتہ سید مرتضیٰ اور شیخ طوسی جو تھے وہ اذان و اقامت کو نماز جماعت کے لیے واجب سمجھتے تھے۔ بہرحال موجودہ جتنے مجتہدین ہیں وہ تو خیر نہ نماز جماعت کے لیے واجب سمجھتے ہیں نہ کسی اور نماز کے لیے، لیکن البتہ یہ بات ضرور کہتے ہیں کہ یہ ایک تاکیدی مستحب۔ دیکھیے آسمانوں میں جو سب سے پہلے مؤذن تھے وہ جبریل تھے، اور زمین پر جو سب سے پہلے مؤذن تھے وہ بلال حبشی تھے، اور بلال کے متعلق یہ بات کہی جاتی ہے کہ جنت میں داخلے کے وقت بلال جس وقت جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے اس وقت اذان دیتے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے، اذان دیتے ہوئے۔ اور اذان دینے کی مسجد نبوی میں جو بلال کی جگہ تھی وہ آج بھی محفوظ ہے۔ یہ جو اونچا سا ایک آپ کو چبوترا بنا ہوا نظر آ رہا ہے، اس پر بلال کھڑے ہو کر اذان دیا کرتے تھے، جو آج بھی اس کو اچھی حالت میں اس کی یادگار کے طور پر اس کو محفوظ رکھا گیا ہے۔ اور ویسے تو کسی عام شخص کو وہاں پر جانے کی اجازت نہیں ہے، البتہ جو بھی آج کل بھی مسجد نبوی میں جو اذانیں دیتے ہیں اس پر کھڑے ہو کر ہی اذان دی جاتی ہے۔ اچھا، امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں نے رسول خدا سے یہ بات سنی کہ اذان و اقامت دینے والا شخص کو وہی ثواب ملتا ہے جو راہ خدا میں اپنے خون میں غلطاں شہید کو ملتا ہے، شہید کا جو ثواب ہے، یہ تو خیر علامہ عارف حسین الحسینی شہید کی تصویر ہے کہ اذان اور اقامت جو شخص کہتا ہے اس کو وہی ثواب ملتا ہے جو راہ خدا میں شہید اپنے خون میں غلطاں ہو کر حاصل کرتا ہے۔ تو امیر المومنین فرماتے کہ میں نے رسول اللہ سے کہا کہ یا رسول اللہ، پھر تو لوگ اذانیں دینے کے لیے لڑائی کریں گے، لڑیں گے آپس میں؟ پیغمبر نے فرمایا ہرگز نہیں، ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ اذان کی ذمہ داری ضعیف ترین لوگوں کے سپرد کی جائے گی، جیسے کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں آج کل۔ حالانکہ خدا نے مؤذن کے گوشت کو آتش جہنم کے لیے حرام قرار دیا، اتنا زیادہ ثواب رکھنے کے باوجود، یعنی امیر المومنین حیران رہ گئے کہ پھر تو لوگ لڑائی کیا کریں گے، کیونکہ ظاہر ہے ایک آدمی ہی اذان دے سکتا ہے، اتنے سارے لوگ اگر ہر کوئی مدعی ہو گیا تو آپس میں لڑائیاں ہوا کریں گے۔ پیغمبر نے کہا نہیں، ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ ضعیف ترین افراد کے ذمے یہ چیز لگائی جائے گی۔ اور جس وقت چوتھے امام سے بھی بات دریافت کی گئی تھی، ہمارے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، کہ مولا کون کامیاب ہوا؟ خاندان تو آپ کا مارا گیا، یزید آج بھی زندہ ہے۔ امام نے فرمایا تھوڑا انتظار کرو، اذان کا وقت ہو جانے دو، اگر اذان میں میرے نانا کا نام آیا تو سمجھ جاؤ کہ میں کامیاب ہو گیا۔ تو اذان کے ذریعے فخر و مباحت
ہمارے چوتھے امام نے کیا. جس طریقے سے کہا جاتا ہے نا بلال یہ پیغمبر خدا کی پارلیمنٹ کے سپیکر تھے. جس وقت فتح مکہ ہوا ہے تو بلال نے کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دی تھی، اور اس کے بعد بلال غاصبین خلافت سے ناراض ہو کر شام چلے گئے تھے، اور زندگی کے آخری ایام تک پھر بلال شام میں رہے، اور اس کے بعد ابھی بھی آپ نے جو ان کی قبر مبارک دیکھی تھی وہ شام ہی میں. انتہا سے زیادہ وقت شناس تھے اور بہت محتاط تھے اذان دینے کے معاملے میں، کہ پیغمبر کہتے تھے کہ بلال کی آواز سن کر ہی روزے شروع کیا کرو اور بلال کی آواز سن کر ہی روزوں کو ختم کیا کرو. اور پیغمبر اسلام بلال سے کہتے تھے ارحنا یا بلال، اے بلال اپنی آواز میں اذان دے کر ہمیں شاد کرو تاکہ ہم نماز پڑھیں. پھر بعد کے حکمرانوں میں سے جب ایک نے بلال سے کہا تھا کہ اے بلال تم کو فلاں فلاں صاحب نے آزاد کروایا تھا تو تم ان کے دور حکومت میں اذان کیوں نہیں دیتے؟ تو بلال نے کہا کہ اگر انہوں نے قربتاً اللہ مجھ کو آزاد کروایا تھا تو اس کا اجر مجھ سے کیوں طلب کرتے ہیں، اور اگر مجھ پر ترس کھا کے آزاد کروایا تھا تو میں دوبارہ غلام بننے کو تیار ہوں، لیکن میں کسی ایسے شخص کے لیے اذان نہیں دے سکتا جس کی خلافت کا رسول خدا نے حکم نہ دیا. تو اس طرح سے اذان نہ دے کر بلال نے اس بات امامت کے لیے ایک اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا. دیکھیے ایسے عجیب و غریب کلمات پر مشتمل یہ اذان ہوتی ہے کہ امام خمینی نے جو کتاب لکھی ہے اس سلسلے میں، جو آداب نماز کے نام سے مارکیٹ میں اردو میں بھی اویلیبل ہے، اس میں امام خمینی فرماتے ہیں کہ اذان میں جو ملکوتی قوتوں کا سلطان ہے وہ مومن کا دل ہے. یہ جو ہمارا دل سے مراد وہ پمپنگ اسٹیشن والا دل عام طور پر شمار نہیں ہوتا، جس کو ہم گوشت کا ایک لوتھڑا وغیرہ جس کو ہم سمجھتے ہیں. بہرحال جو ملکوتی قوتیں ہیں ان کا سلطان جو ہے مومن کا دل ہے. اس کی سلطنت میں ملائکہ کے لشکر پوری مملکت میں پھیلے ہوئے ہیں. دیکھیے ہمیں بہت ساری چیزیں نظر نہیں آتی کیونکہ مادیات کے پردے اتنے دبیز ہو چکے ہیں، گناہوں کے اندر ہم اس قدر غرق ہیں کہ یہ باتیں بھی ہماری سمجھ میں نہیں آتی. مملکت نفس پر یہ سارے ملائکہ کے لشکر پھیلے ہوئے ہیں ہمارے. اذان دے کر ان لشکروں کو محضر خدا میں حاضر ہونے کا اعلان کیا جاتا ہے. یہ جو آپ کی مملکت نفس میں جو ملائکہ پھیلے ہوئے ہیں نا، تاکہ یہ سب انہیں تیار کیا جاتا ہے اور اذانیں دے کر ایسے افراد کو جو مشتاقان خدا ہیں. دیکھیے اذان دینے کا ایک فلسفہ ہے کہ اذان اس وجہ سے دی جاتی ہے تاکہ جو مشتاقان خدا ہیں وہ اگر براہ راست کہیں نماز شروع کر دیتے تو کہیں ایسا نہ ہوتا کہ خدا کے جلوہ ناگہانی سے دامن صبر کو چھوڑ بیٹھتے اور روح قفس انصری سے پرواز کر جاتی. ذرا ٹھہرا کے ان کو نماز پڑھوائی جاتی. پہلے اذان دے دو، اب اقامت دے دو، اب کچھ ذکر اور دعائیں پڑھ لو، اب سجدہ کر لو، اب کچھ دیر ٹھہر جاؤ. ایسا نہ ہو کہ جو مشتاقان خدا ہیں یہ وصال الہی میں کہیں ان کی روحی جسم سے نہ نکل جائے. اس وجہ سے ذرا آہستہ آہستہ ان کو نماز کی طرف لایا جاتا. لیکن وہ افراد کے جو کہ ہماری طرح سے مہجور اور محجوب اور گناہگار ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ان کے ساتھ بڑا عجیب معاملہ ہے کہ ایسے افراد یہ نماز کے لیے کہیں ایسا نہ ہو، اس وجہ سے ان کو اذان اور اقامت دلوائی جاتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ بے حجابانہ اور گستاخانہ انداز میں اسباب اور آداب کو اختیار کیے بغیر ہی ایسے ہی گستاخانہ محضر خدا میں حاضر ہو جائیں. اس وجہ سے ان کو اذان دینے کی طرف ان کو راغب کیا جاتا ہے کہ تم پہلے اذان دو، ایسا نہ ہو کہ تم گستاخانہ اس محضر خدا میں حاضر ہو جاؤ. برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد و